جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں دوبارہ زندگی میں بحالت ایمان دیکھنا نصیب فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وفاؤں اداؤں سے رب تعالیٰ کے قرآن پاک میں بے شمار فرامین ہے، اور جس وقت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تیسرا امتحان اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیا، تو جیسے پہلا امتحان اور دوسرا امتحان اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پاس کیا، کامیابی حاصل کی، اسی طرح تیسرے امتحان میں بھی اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت حاجرہ پاک اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس آئے، تو اس وقت جو خورد و نوش کا سامان تھا چند لمحات گزرے اور وہ ختم ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو خوراک کی ضرورت تھی، دودھ کی ضرورت تھی، اور ماں بھی جب خوراک کھاتی ہے تو اس وقت اس کی چھاتی میں یہ رزق میسر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس بیٹے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب دودھ کی طلب کی، پیاس بڑی، حلق خشک ہوا، تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ کے رونے میں بھی اللہ کی حکمت تھی، دودھ کا نہ ہونا اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے برداشت نہ ہوا، اور آپ نے اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے، پیاس کو دور کرنے کے لیے، اپنی مامتا کو تسلی دینے کے لیے آپ نے پانی کی تلاش شروع کی کہ مجھے پانی ملے گا، میں پیوں گی، اپنے بیٹے کو دوں گی، اس کی خوراک بنے گا، میری خوراک بنے گا۔ تو مکہ شریف کے اندر دو پہاڑیوں کا قرآن پاک کے اندر واضح نام کے ساتھ ذکر ہے، ایک صفا کا اور ایک مروہ کا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ حضرت سیدہ حاجرہ پاک سب سے پہلے صفا کی پہاڑی پر تشریف لے کر گئیں، دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی آتا جاتا بندہ نظر آئے، کہیں پانی کے آثار نظر آئیں، خورد و نوش کا سامان میسر ہو۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ کو کچھ بھی نظر نہ آیا، تو آپ صفا سے نیچے اتری اور مروہ کی طرف گئیں۔ مروہ پر چڑھ کر بھی یہی منظر اور یہی سوچ تھی آپ کی کہ کہیں کوئی نظر آئے، پانی کے آثار نظر آئیں، کوئی بندہ بشر نظر آئے۔ لیکن جب وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا تو پھر آپ مروہ سے صفا کی طرف آئی، تو بیچ میں ایک جگہ تھی، دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ایک نیچے کو جگہ تھی، پستی کی طرف جگہ تھی، وہاں پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ تو آپ جب صفا سے اترتی تو آہستہ آہستہ نیچے آتی، اور جب نیچے آتی، جب چڑھائی پر جاتی تھی تو بیٹے کے کچھ آثار نظر آتے تھے، جب نیچے آتی تھی تو بیٹا اس سے بھی نیچے والی جگہ پہ تھا، تو وہ اسماعیل علیہ السلام آپ کو نظر نہیں آتے تھے۔ تو آپ پھر بیٹے کی طرف تڑپ کے اندر دوڑ کر جلدی جلدی اس طرف بڑھتی جس طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما۔ اب یہ ادھر ماں اور باپ کا پیار تھا، ادھر اللہ کا قرآن بن رہا تھا، ادھر حاجیوں کے لیے اصول و ضوابط اللہ بنا رہا تھا کہ ادھر اللہ کی بندی اپنے بیٹے کی محبت میں دوڑ رہی ہے، تو ادھر اللہ تعالیٰ
قرآن بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جل والا حج کے ارکان بنا رہا ہے، تو حضرت سیدہ حاجرہ پاک وہاں دوڑ کر جاتی اور حضرت اسماعیل کو دیکھتی، پھر آگے مروہ کی طرف چلی جاتی، پھر مروہ سے نیچے اترتی، پھر دوڑ کر بیٹے کی طرف آتی اور پھر صفا کی طرف چلی جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل، جی مولا، فرمایا میری بندی یہ جو آج آ رہی ہے نا، اس کے قدموں کو بھی گنتا جا، اس کے قدموں کی بھی گنتی کرتا جا، اور فرمایا پھر اس کی رفتار کو بھی لکھتا جا کہ یہ کس انداز میں آہستہ چل رہی ہے یا دوڑ رہی ہے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ اس وقت کے اندر جب سیدہ حاجرہ پاک یہ عمل کر رہی تھی تو اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے یہ ادائیں محفوظ کر رہا تھا، اور اللہ فرما رہا تھا کہ جبریل آج جو میری بندی سیدہ حاجرہ اپنے بیٹے کی محبت میں دوڑ رہی ہے، میں سیدہ حاجرہ کی سنت کو اس طرح عملی جامہ پہناؤں گا کہ اگر کوئی نبی بھی آئے گا تو اسے بھی دوڑاؤں گا، اگر کوئی پیغمبر اور رسول آئے گا تو اسے بھی دوڑاؤں گا، اور فرمایا اگر کوئی صحابی آئے گا اسے بھی دوڑاؤں گا، ابو بکر آئے گا وہ بھی دوڑے گا، عمر فاروق آئے گا وہ بھی دوڑے گا، عثمان غنی آئے گا وہ بھی دوڑے گا، مولا علی آئے گا وہ بھی دوڑے گا، حتیٰ کہ میرے پیارے نبی کی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا کا بھی گزر ہوگا تو وہ بھی یہاں سے جلدی جلدی گزرے گی، اس لیے کہ مجھے میری بندی کی ادائی بڑی پسند آئی۔ یہ اس وقت سارا منظر لکھا جا رہا تھا، ماحول لکھا جا رہا تھا۔ حضرات محترم، سیدہ حاجرہ پاک نے 7 چکر لگائے، اللہ نے وہ 7 ہی حضور کی امت کے لیے حج کا طریقہ بنا۔ پھر حضرت سیدہ حاجرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ جب 7 چکر پورے ہوئے مروہ کی پہاڑی پر، تو آپ نے جب دیکھا نیچے اتری، 8ویں چکر کے لیے صفا کی طرف جا رہی تھی، تو جب آپ نیچے کو آئیں تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک خوبصورت بزرگ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت سیدہ حاجرہ پاک کو روکا اور فرمایا کہ تم کیا تلاش کر رہی ہو؟ تو سیدہ حاجرہ پاک فرمانے لگیں کہ میں اپنے لخت جگر کے لیے پانی تلاش کر رہی ہوں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تم جس لخت جگر کے لیے پانی تلاش کر رہی ہو اس کے قدموں کی طرف تو دیکھو۔ بعد میں لکھا ہے کہ جبریل نے پر بھی مارا، لیکن زیادہ مستند بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سیدہ حاجرہ پاک نے قدموں کی طرف دیکھا تو پانی کا چشمہ ابل رہا تھا، پانی کا چشمہ ابل رہا تھا، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ حاجرہ پاک نے جب یہ دیکھا تو وہ جو بزرگ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ حاجرہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ اللہ نہ تجھے ضائع کرے گا نہ تیرے لخت جگر کو ضائع کرے گا۔ تو سیدہ حاجرہ پاک فرماتی ہیں جب وہ چلا گیا، حضور فرماتے ہیں وہ آنے والا، پیغام دینے والا اور جانے والا کون تھا؟ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام۔ جبرائیل امین علیہ السلام یہ خوشخبری دے کر چلے گئے۔ اب سیدہ حاجرہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے وہ جب پانی نکلا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے، تو فرمایا میں نے اس کو کہا، جس وقت وہ پانی باہر نکلا پھیلنا شروع ہوا تو میں نے ریت کی جو ہے نا وہ ہلکی سی بنی بنانی شروع کر دی، باندھنا شروع کر دیا، اور میں نے کہا یا ماؤ زمزم، اے زمزم رک جا۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کی زبان سے نکل جائیں تو اللہ کا قرآن بن جاتا ہے، شریعت کا پیغام بن جاتے ہیں، اسلام کا نشان بن جاتے ہیں۔ سیدہ حاجرہ پاک کی زبان سے جب یہ لفظ نکلے تو پانی بھی اتنا ادب والا تھا، اتنا احترام والا تھا کہ جب پانی نے یہ سنا، آپ توجہ کریں، پانی کے کان نہیں ہیں،
پانی کی آنکھیں نہیں ہیں، اگر اسی پانی کا منظر دیکھنا ہے تو توجہ فرمائیے گا، سیدہ حجرہ پاک نے جب یہ کہا نا یا ماؤ زمزم، اے زمزم رک جا، تو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ رحم فرمائے اسماعیل کی والدہ پر جس نے پانی کو روک لیا، اگر حجرہ پاک نہ روکتی تو پوری روئے زمین پر زمزم کی نہر جاری ہو جاتی۔ ابھی نہر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں آب زمزم جاتا ہے۔ ابھی ہم اعلان کر دیں جی محلے کے اندر سے ہمیں پانی چاہیے زمزم کا، تو میرے خیال میں کافی سارا اکٹھا ہو سکتا، کسی نہ کسی نے رکھا ہو۔ تو سیدہ حجرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان کے اندر یہ تاثیر، یہ طاقت، اور اگر ادب پوچھنا ہے تو زمزم سے پوچھو کہ نبی کی ماں کا ادب کیا ہے، اور پھر اس کے برعکس تھوڑا سا آگے چلے جائیں۔ نبی پاک کی والدہ جب حضور نبی پاک پیٹ میں تھے حضرت سیدہ آمنہ کے، تو آپ کنویں پہ جاتی تھی تو آپ کو پانی نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پانی خود ہی کناروں پر آ جاتا تھا۔ تو اس بندے سے جو بندہ نبی کے والدین کا احترام نہیں کرتا ہے، اس بندے سے تو وہ پانی اچھا ہے جو نبی کی والدہ کو پہچانتا بھی ہے اور نبی کی والدہ سے بات بھی کر رہا ہے۔ اس لیے کسی محبت والے نے لکھا کہ تہبہ جئی چھاں کوئی نہ، تہبہ جئی چھاں کوئی نہ، میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہ، میرے آقا دی ماں ورگی ہوئے سارے جگ وچ ماں کوئی نہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں عزیزان گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے لخت جگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جوانی دی طرف بڑے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام رب رب العالمین جل وعلا نے فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جی مولا، فرمایا تیرا پتر 17 سال دا ہو گیا، 15 سال دا، 13 سال دا ہو گیا، یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا ایک امتحان اور لینا چاہنا وا۔ عرض کی تھی مالکہ کیڑا امتحان لینا چاہنا ہے؟ ابا بے جی وقار توجہ کرنا، رات دا ویلا آیا، ابراہیم علیہ السلام بستر تے آرام پہ کر دینے سو گئے نے، راتی خواب آیا، اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب کیا، خواب دے اندر ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے منو اشارہ آیا، کم فقرب القربان لرب العالمین۔ اے میرے پیغمبر کھڑا ہو جا، اللہ کریم جل وعلا دے رستے دے اندر قربانی کر۔ اللہ دے پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرما دینے میں صبح اٹھیا، بڑی سوچ و بچار کی تھی، دا نا یوم ترویہ رکھ دیتا گیا، ذنی سوچ و بچار والا دن۔ آپ فرما دینے سوچتا رہا کی دی قربانی کرا، بعد نے لکھیا 200 اٹھا اپنے زیبا کیتے آگئی لے گئی، اگلی پھر رات آئی ستے، پھر خواب ملیا، خواب دے اندر اشارہ آیا، کم فقرب القربان لرب العالمین۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمان دینے پھر خواب آیا، خواب دے اندر اشارہ ملیا، اٹھو تے اللہ دی بارگاہ قربانی کرو۔ آپ فرمان دینے دوسرے دن پھر 200 اونٹ ذبح کیتا، اگلی رات پھر خواب آیا، پھر اسی طرح تیسری باری خواب آیا، بعد نے لکھیا 3 باری خواب آیا، چوتھی باری خواب تے تمیل ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمان دینے جدو چوتھی باری خواب آیا، میں رب دے دربارے چڑھ کی تھی، مولا میں تا قربانی کردہ پیاما، تینوں کیڑی قربانی پسندے؟ آواز آئی والدو کا اسماعیل۔
اسماعیل اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندے نے جس وقت میں نے یہ اشارہ ملیا میں صبح اٹھے آواں حضرت سیدہ حاجرہ پاک نو فرمایا حاجرہ عرض کی جی ابراہیم علیہ السلام آکھیا میرے پتر نو غسل کروا دے حضرات درد دل دے نال بات سننا دل دے ہاتھ رکھ کے میری بات سننا بکرا چھترا دمبا بچہ کٹا ذبح کر کے سرخرو ہون والے توجہ کرنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا حاجرہ جی حضور فرمایا میرے بیٹے نو غسل کروا دے میرے بیٹے نو جناب کھونے کپڑے پہنا دے تیل کنگا سرما لا دے حضرت سیدہ حاجرہ پاک نے تیار کیتا نبی اللہ تیار ہوئے سونے نبی اللہ جدو تیار ہوئے دے منظر کی ہوئے دا حضرات محترم حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نماں نے تیار کیتا اللہ دے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسماعیل نو نال لیا فرمایا اسماعیل دی والدہ حاجرہ پاک نو ابراہیم نے فرمایا ایک چھری لیلا ایک رسی لیلا حضرت سیدنا حاجرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سامان لے کے پیش کیتا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی بارگاہ چرز کی تھی حضور یہ کی لوڑ پہ گیا فرمایا ہو سکتا ہے قربانی دی لوڑ پہ جائے اشارہ تن آپ نے دبے لفظاں دے وچ دسیا کھل کے گلنا کی تھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اج دا دینے حضرات محترم مقام منا دی طرف چلے نے حرم دی سرزمین نو ترک فرمایا حرم کعبہ نو چھڑے ہے چھٹ کے میدان عرفات والے جڑا مقام منا بلندی دی طرف اوش والے باپ تے بیٹا جا رہے نے جان تو پہلے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے آپ دے لخت جگر دے درمیان گلاں ہو رہی نے باپ بیٹے نال گلاں کردا ہے بیٹا باپ نال گلاں کردا ہے پتر آکھدا ہے ابا کدے کول چلے آ فرمایا اج یار نو ملن چلے آئے اج حبیب نو ملن چلے آئے اج طالب مطلوب کول چلے آئے حضرات محترم توجہ کرنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدوں انہی گل فرمائی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی دی ابا جی اوتے پھر دعوت بھی ہوئی دی کھان پین دا پروگرام بھی ہوئے دا فرمایا ہو وَيُطِعُ وَلَا يُطْعَمُونَ او کھان واسطے عطا کردہ ہے کھان تو پاکا اللہ دے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نو لے کے مقام مناتے پہنچ دینے جدو مقام مناتے پہنچے نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے دے سامنے فرمایا قالا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین قرآن دا استقبال دومیں ہاتھ چک کے سینے دا دور لا کے بول سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ نے گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے علاموں اللہ دے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا عرض کی دیجی ابا جان فرمایا پتر میں ایک خواب ویکھے آئے عرض کی دی ابا جی کی ویکھے آئے فرمایا میں تینوں ذبح پیا کرنا وا پتر آخدہ ابا تک کلی کوئی نہیں یہ تسی ذبح پہ کر دے ہو اپنے خواب نو پایا تکمیل تک پہنچاؤ عملی جامع پہناؤ انشاءاللہ تسی منو صابرین وچوں پاؤ دے آل علم دی نظر جملہ کرنا چاہنا وا ایک باپ ایک پترہ اسماعیل علیہ السلام نے سیگا جمع دا آیا ہے صابرین دا لفظ آیا ہے جمع وچ کم از کم تین ہوندے نے واہ اسماعیل تیری نظر تو قربان جاوا اسماعیل دسنا چاہندے سن اس قربانی دی ابتدا میں پیا کرنا وا انتہا مولا حسین فرمان پیار نال بول سبحان اللہ انتہا مولا حسین فرمان دے عزیزان گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یہ تا پتر تے باپ دا منظر سی جناب والا محبت تے پیار دا تقاضا سی فرمایا دل ناشاد کی حالت کوئی دل ناشاد ہی جانے ہمیں اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے اللہ دے پیارے پیغمبر ابراہیم نے اپنے خواب دا اظہار کیتا اسماعیل نے ادب دے نال عرض کی ابا جی کرو خواب پورا
گا، میں اف بھی نہیں کرانا، میں سی بھی نہیں کرانا۔ حضرات محترم ہن پتر نو باپ لٹا رہے، چھری ہتھ دے اندر آ، ذبح کرن واسطے مقام مناتے، آسمان تے زمین دے اندر لفظہ تاری ہو گیا ہے۔ آسمان عرض کردہ ہے مولا تیرا یار تے تیرا محبوب ہے، اے تیرا سونا نبی نو ذبح کرن لگا ہے۔ اللہ نے فرمایا سارے چپ کر جاؤ، ویکھو منظر کی بندا، منظر کی بندا ہے۔ اب آپ ذی وقار توجہ رکھنا، جس وقت اللہ دے پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اپنے لخت جگر نو لٹایا، لٹان تو پہلا اسماعیل عرض کر دینے ابا جی چار گزارشات کرنا چاہنا وا، ایک کہنا چاہنا وا ابا جی چھری تیز کر لینا جدے دیر نہ ہو جاوے، ابا جی میری آنکھاں تے پٹی بن لینا جدے نظر بے پے کے جناب میرے معاملات دے اندر نظرہ وچ نظرہ پین، فرد محبت دی بنا تے پیار غالب آ جائے۔ ابا جی میرے ہاتھ پیر بن لینا جدوں چھری چلے دی جان نکلے دی جدے میں تڑفاں توڑے تے خون نہ پہ جائے۔ ابا جی آخری گزارش ہے میری تمیز اتار کے میری ماں نو دے چھڑنا کہ آکھنا حاجرہ تیرا پتر اس رب کل چلا گیا ہے جیڑا تیرے نالوں بھی زیادہ پیار کرنا والا ہے۔ عزیزہ نے گرامی قدر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پتر دیاں وسیعتاں نو پورا کرن واسطے عمل کیتا، بیٹے دی جناب والا ہاتھ پیر بن لے، اکھاں تے پٹی بن لئی، چھری تیز کر لئی۔ واہ مولا تیریاں شاناں تو قربان جاواں، اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ۔ نبی یقود نبیہ، آسمانہ دی ہر چیز عرض کر دی مولا، نبی نو ذبح پیا کر دے، باپ پتر نو ذبح پیا کر دے۔ حضرات محترم ادھر رب العالمین جل والا دے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے چھری رکھی اپنے پتر دے نرم و نازک جناب گلے دے اندر، اتے ریشم تے نالو نرم گلے اتے جدو چھری رکھی، چھری جلدی نہیں پئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے جناب والا چھری تے غصے دا اظہار کیتا، پتھر تے ماریا، پتھر ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں چھریے ڈا سخت پتھر توڑ چھڑے آئی، میرے 13 سال دے اسماعیل دا نرم گلا تیرے کولو نہیں کٹیا جا رہا۔ چھری بولی تے کہن لگی الخلیل یا مرنی بالقطع مرن، اے ابراہیم تیرے والوں ایک باری آڈر آیا کٹ دے، والجلیلو ینہا شبعینا مرتن، آسمانہ دے مالک نے 70 باری فرمایا ہے میرے ابراہیم دے پتر اسماعیل دا گلا نہیں کٹنا۔ اللہ مبارک اللہ کریم جل والا ان ہستیاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم اج اسی عید منا رہے ہیں، فلسطین دے مسلمان جڑے نے انہاں نو تسی بھولنا نہیں، جو نہ واسطے کر سکتے ہو دعا کرو آلے جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں نو آزادی دی نعمت عطا فرمائے۔ اس وقت جو تھے حالات نے اللہ تعالیٰ کوئی غیرت مند مسلمان حکمران اہل اسلام نو عطا فرمائے کہ کوشش فرمانا اسرائیلی مصنوعات دے بالکل نیڑے نہیں جانا، اپنے دسترخوان تے بوتلاں تے کیچپ تے ہو جیاں چیزاں جنہاں دا تعلق اسرائیل دے نال ہے انہاں نو بالکل نہیں رکھنا۔ اللہ سونے دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔